بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمیں مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں نظام پاکستان کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام پاکستان کا موضوع قیام پاکستان سے پہلے ہمارے اکابرین کے پیش نظر تھا، کیونکہ قیام پاکستان کا مقصد لے کر وہ نکلے اور پھر اس مقصد کے لیے قربانی دی، اور پھر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہمیں زمین کا ایک ایسا حصہ ملے
کہ جس میں ہم وہ نظام نافذ کریں جو دنیا میں ہماری زندگی گزارنے کا ایسا نظام ہو کہ جس کے ثمرات ہمیں آخرت میں بھی میسر آئیں، جو نظام سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نظام کا عکس ہو، بلکہ عین وہی نظام ہو جو کہ 14 صدیاں پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سلطنت میں جس نظام کو نافذ کیا تھا۔ مختصر لفظوں میں یہ وہی مضمون ہے جس کو تحریک آزادی کے اس نعرے میں بیان کیا جاتا رہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس یہ کہ جو نظام نافذ کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، زمین کا ایک حصہ مل جانے کے بعد آج تک وہ نظام نافذ نہیں ہو سکا، لیکن آج بھی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والے لوگوں تک پاکستان کی مقصدیت کا پیغام پہنچاتے رہیں کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کی کالونی نہیں ہے، بلکہ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بستی ہے، اور اسے اس نظام کے ذریعے ہی خوشحال بنایا جا سکتا ہے۔ آج کے اس موضوع کی ایک وجہ یہ ہے جو 23 مارچ کے مناسبت سے قوم کے ضمیر کو اس ملک کی مقصدیت کے لحاظ سے جھنجھوڑنا ہے، اور دوسری طرف اس نظام کی خاطر ہمارے اکابرین نے ایک منظم جد و جہد کی۔ اس کے لیے 28 مارچ 1948 کو جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس پر مسلسل اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جد و جہد کی گئی۔ تو ہم اس یوم تاسیس پر ان تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس سلسلہ میں قیام پاکستان کے بعد نظام پاکستان کے لیے جد و جہد کی۔ وہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی قدس سر العزیز، قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی قدس سر العزیز، اور دیگر جتنے اکابرین، کارکنان، ذمہ داران اس قافلے میں شریک ہوئے اور انہوں نے اس سلسلہ میں کاوشیں کی، ان سب کو آج کے اس موقع پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس منشور کو، اس دستور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح بچے بچے کی زبان پر آئی، اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ صلاحیتوں سے اسمبلی کے فلور پر اس جماعت نے بڑے تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ
ان اکابرین کا ایک ایک لمحہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس وقت اس زمین پر ہم جو پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کے نظریہ کے تحفظ کے مسئول اور ذمہ داران ہیں، ہمیں رب ذوالجلال اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن قوم کو پاکستان کی پاکستانیت کی سمجھ آ جائے گی، اس دن ملک میں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے گا۔ اصل میں اکابرین نے تو خلوص للہیت سے جو جد و جہد کی، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس عہد میں ہم نے یعنی ہمارے اکابرین نے پاکستان بنایا، اس عہد کے اندر عرب دنیا کے علماء، قائدین، مبلغین رشک کرتے رہے کہ ہم عرب ہو کر دین کے لیے چند کلومیٹر علاقہ بھی حاصل نہیں کر سکے، اور ان اجمیوں نے اجمی ہونے کے باوجود کلمہ اسلام کے لیے کس قدر جد و جہد کر کے اتنا بڑا ملک حاصل کیا۔ لیکن یہ عظیم کارنامہ اس وقت تک تشنہ تکمیل ہے جب تک کہ اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں ہو جاتا۔ پاکستانیت اصل میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو جو مدنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو سٹیٹ بنا کر امت کو تعلیمات دیں، انہی تعلیمات کی ایک جھلک پاکستان کا اصل راز ہے۔ ہمارے دین میں دین کا مقصد اور دین کا جو پیغام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا کس لیے کہ آپ حکومت کریں، لِتَحْكُمَ، تاکہ آپ حکم چلائیں، آپ آرڈر دیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، کس چیز کا آرڈر دیں؟ بما اراک اللہ، جو رب نے تجھے دکھا دیا ہے، جو رب نے تجھے پڑھا دیا ہے، جو رب نے تجھے سکھا دیا ہے۔ اے محبوب، آپ وہ لوگوں کے فیصلوں میں اسے نافذ کریں، لوگوں کے معاملات میں اسے نافذ کریں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے کلمہ پڑھانے آئے تھے، کفر مٹانے آئے تھے، ایمان سے سینوں کو منور کرنے آئے تھے، ایسے ہی کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان حکومت کرنے بھی آئے تھے، جو نص قرآنی ہے۔ اور پھر اس حکومت کو ماننا شرط ایمان قرار دیا گیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ حکومت کو اتنا تسلیم کرے، اتنا تسلیم کرے کہ زبان تو کیا، دل میں بھی اس حکومت کے خلاف خیال نہ آئے تو پھر مومن ہے۔
اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا ادب زبان سے تو کرتا ہے مگر دل میں سوچتا ہے معاذ اللہ کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو اچھا نہیں، یا معاذ اللہ اس سے دوسرا فلاں پہلو اچھا ہے، یا اگر فلاں طریقہ ہوتا تو پھر زیادہ اچھا ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ بندہ پھر مومن ہی نہیں۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جیسے وہ دیگر تمام شعبہ جات کے لحاظ سے کلیئر ہے، وہ حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی اس قدر اس کا نظریہ کلیئر ہو کہ دوسری سائیڈ کے بارے میں وہ یہ سوچ ہی نہ رکھتا ہو کہ نظام مصطفیٰ کے برعکس جو معاملہ ہے اس میں ہمیں فائدہ ہے اور ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے، چہ جائے کہ وہ اس کے حق میں تقریریں کرے یا وہ کر گزرے، سوچنا بھی جائز نہیں۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچے تو سوچنے سے بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ بخاری شریف میں اس کا شان نزول جو ذکر ہے تو وہ زراعت اور پانی لگانے کے ایک مسئلے پر ہے کہ پانی لگانے پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جب ایک شخص نے وہ جو بظاہر مومن کہلاتا تھا حقیقت میں منافق تھا، اس نے گفتگو کی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اگرچہ یہ بات نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، کھیت کی ہے، کھلیان کی ہے اور کھیت کھلیان میں پانی لگانے کی ہے، مگر فیصلہ چونکہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آپ کا یہ فیصلہ جو پانی لگانے کے معاملے پر، کھیت میں پانی لگانے کے معاملے پر، اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی سوچتا ہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ مومن تب ہوگا کہ جب وہ ان دنیاوی معاملات میں جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو مکمل فالو کرے، اس پر اعتماد رکھے، اس پر ایمان لائے، تو پھر اس کو مومن قرار دیا جائے گا۔ یعنی یہ نص قرآنی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ عام بندے کو کسی بندے پر حکومت کرنے کا حق نہیں۔ ان الحکم الا للہ، یہ حکم اللہ کا ہے، راج کرنا، حکومت کرنا یہ اللہ کا وصف ہے۔ پھر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا کیا، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ کا راج ہے، آپ کا نظام ہے۔ اسی بنیاد پر پھر نظام الہی کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ کلمہ پڑھ کر اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق بسر کروں گا۔ اتنا بڑا حلف اٹھا رہا ہے ایک بندہ مومن ہو کر، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر، اور یہ حلف اس سے ہر اہم موقع پر لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بڑی بندگی اسلام کے اندر حج ہے، جس کے بڑے لوازمات ہیں، خصوصی وردی ہے، احرام ہے، سفر ہے، معین وقت ہے، مشاعر ہیں، مقدس مقامات، خاص اوقات ہیں۔ وہاں جو بار بار نعرہ بلند کیا جاتا ہے وہ اسی نظام کا نعرہ ہے کہ جس میں پہلے تو عقیدہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ قبول نہیں، مگر اس کے ساتھ ہی زمین پر جو اللہ کا نظام ہے اس پر حلف اٹھانا ہے کہ ہم کسی اور کا نظام نہیں مانیں گے، نہ اس پہ عمل کریں گے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اتنے اہم مقام پر، اتنی بڑی بندگی میں، اتنے مقدس اوقات میں، وردی کے اندر، احرام کے اندر بار بار کس چیز کا اقرار کروایا جا رہا ہے کہ جہاں یہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، جہاں یہ کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، وہاں یہ کہ ملک بھی اسی کا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ملک ماننا کہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کا راج ہے، اللہ کی حکومت ہے، اور پھر جب اللہ کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ، کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ملک کے لحاظ سے عبادت تو صرف اس کی ہے، لیکن ملک میں اس نے زمین ساری کی ساری اور اس کا ہر چپا بیک وقت وہ ملک خدا بھی ہے، ملک مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس نظام کے لیے صدیوں جد و جہد کی برصغیر کے مسلمانوں نے کہ ہماری عبادت میں، ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں جو چیز ہے، ہمیں اس پر عمل ہم تب کر سکتے ہیں جب زمین اپنی ہو، اپنی زمین نہ ہو تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا دین جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری زمین اپنی ہو، یعنی حقیقت میں تو ہے ہی جب ہمارے اللہ کی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو باقی سب جس نے بھی قبضہ کیا ہے وہ قبضہ گروپ ہے، وہ مالک نہیں۔ مالک وہی ہوگا جو ان ہستیوں کا کلمہ پڑھے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بنیاد پر یہ ظاہری طور پر بھی اس زمین کو آزاد کر کے کہ ہم اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے حکم کے مطابق پورا دین مان ہی تب سکتے ہیں جب اپنی زمین ہو۔ تو دین کو زمین چاہیے، اس نعرے پر تقریریں ہوتی رہیں، صدیوں ممبروں پر لوگوں کو تیار کیا جاتا رہا، تب جا کے پاکستان کے لیے اتنا بڑا فیصلہ ہوا اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ لیکن پاکستان بنانے کے بعد آج یعنی دین کے لیے جو زمین تھی، اس زمین پہ پھر آگے انگریز کے چھوڑے ہوئے لوگ قابض ہوئے ان کرسیوں پر، ان ایوانوں پر، اور دین پھر محدود ہے۔ آج وہ قرآن مجید مسجد کی، مدرسہ کی الماریوں تک، اور اس کا نظام نافذ نہیں۔ تو نظام پاکستان، قیام پاکستان سے پہلے ذہنوں میں تھا کہ یہ نظام ہوگا، اور قیام پاکستان کے بعد آج بھی نظام پاکستان جو ہے وہ قرض ہے اور اسے نافذ نہیں کیا جا رہا۔ ایک طرف تو یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ، اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اہل ایمان کو خطاب ہے، کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو میں لے کے آیا ہوں، راج میرے حکم نے کرنا ہے، امتی میرا ہو اور یہ کہے کہ اس کی مرضی چلے۔ فرمایا یہ امتی ہونے کا شیوا نہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات میرے نظام کے تابع نہ ہو جائیں، میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں۔
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ فرما دیا کہ جس طرح اب نماز پڑھنے کا طریقہ تم میرا بتایا ہوا لے کر مجھے اور میرے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، تم گھڑ کے اپنا طریقہ نہیں بنا سکتے، روزے کا تم اپنا طریقہ نہیں بنا سکتے، حج کا تم اپنا طریقہ نہیں بنا سکتے، ایسے ہی دکان پہ سودا بیچنے کا تم طریقہ اپنا نہیں بنا سکتے، ایسے ہی کاشتکاری زراعت تجارت کے طریقے تم اپنے نہیں بنا سکتے، ایسے ہی زمین پر نظام تم اپنا نہیں بنا سکتے۔ تم مومنی تب ہو جب ہر پہلو میں تم میری شریعت کے تابع ہو جاؤ۔ اگر میری شریعت کے پیروکار تم بنو گے تو پھر تم مومن ہو، اور اگر میری شریعت کے پیروکار تم نہیں بنتے تو پھر تم مومن نہیں۔ اب اس میں کوئی آدھا پیروکار بنتا ہے، کوئی پونا پیروکار بنتا ہے۔ آج یہ بھی تو نعرے اس ملک میں بھی بلند ہوئے کہ دین ہمارا اسلام ہے اور سیاست ہماری سوشلزم ہے، یا فلاں چیز ہماری فلاں کی طرف سے ہے، تو اسلام ادھورا نہیں، اسلام پورا ہے۔ اگر یہ محض آئیڈیالوجی ہوتا، محض فیتھ اور کریڈ یعنی محض عقیدہ ہوتا، اور محض نماز روزے کے احکام اس میں ہوتے، تو پھر باقی چیزیں کسی اور سے بھیک مانگ لی جاتی۔ یہاں تو ہر شعبے کی ہدایات ہیں، اور وہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری نماز بھی تب قبول ہونی ہے جب سیاست بھی تم نے ہم سے پوچھ کے کرنی ہے، تمہارا روزہ بھی تب قبول ہونا ہے جب نظام تمہارا ہمارے حکم کے مطابق ہوگا، ہماری شریعت کے مطابق ہوگا۔ لا یؤمن احدکم، چونکہ ایمان ہوگا تو نماز ہوگی، ایمان ہوگا تو ہر نیکی قبول ہوگی، اور اس ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں، اور میں کامل دین لے کے آیا ہوں، میں دنیا کے ہر شعبے کی روشنی لے کے آیا ہوں، میں دنیا میں ہر شعبہ کیسے چلایا جائے اس کی ہدایت لے کر آیا ہوں، اس کا قانون لے کر آیا ہوں، اس کا نظام لے کر آیا ہوں۔ تو تم میں سے وہی شخص مومن ہے کہ جو ان ساری چیزوں میں میرے دین کے تابع ہے، نماز میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، نظام میں بھی وہ میرے دین کے تابع ہے، تو پھر وہ مومن ہے۔ یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں، خود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو آج یعنی کتنی آوارہ گردی ہے فکری طور پر، یعنی کوئی کہتا ہے یہ میرا سیاسی قبلہ ہے، پارلیمنٹ ہمارا سیاسی قبلہ ہے، کوئی یہ میرا سیاسی مرشد ہے۔ یہ سارے مرشد جو ہیں وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جہت کا ارشاد وہاں سے ہے، اور وہاں سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا کوئی شعبہ اختیار کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ لا یؤمنو، اس میں بھی یہی ایمان جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے، اور یہاں بھی ایمان کی نفی کی گئی ہے حدیث شریف کے اندر۔ عذر یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب آپ کی حکومت نہیں مانیں گے تو مومن نہیں ہے۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، دل کی تمنا، یعنی آج کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے قرآن یہ ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے حدیث میں یہ ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں۔ اب یہ کفر ہے کہ قرآن میں ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں، یہ میں یہ چاہتا ہوں قرآن کے مقابلے میں کہنا، حدیث کے مقابلے میں کہنا، دین کے مقابلے میں کہنا۔ اسی تو سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی خواہش کو قربان کرو دین کے سامنے تو پھر تم مومن ہو۔ اگر تم اپنی خواہش بھی رکھتے ہو اور پھر اسے ترجیح دیتے ہو کہ ٹھیک ہے قرآن الماری میں بند رہے اور ہم فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش سے فیصلہ کرتے ہیں، یہ معاذ اللہ اپنی ول پاور سے، اپنی مرضی سے، تو نظام پاکستان میں سر فہرست یہ ہے حکم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نیابتاً پھر جو ان کو ماننے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ حامل بنتے ہیں۔
اور انہیں پھر یہ سوچنا ہے کہ جب ان کو اتنا بڑا منصب دیا گیا ہے تو اس منصب کی شرطیں ہیں، اور اس شرط کے مطابق پھر انہوں نے اپنا نظام جو ہے وہ سارا چلانا ہے، اور اس کے مطابق آگے سارے فیصلے کرنے ہیں۔ جس وقت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اب یہ اولی الامر منکم جو ہے اس کی اطاعت دین میں رکھی گئی، لیکن اس وقت کہ وہ خود ان دو ذاتوں کی اطاعت میں پہلے نمبر پر ہوگا اپنے عہد میں، تو پھر خلق کے خدا بھی ان کی اطاعت کرے گی۔ اس بنیاد پر یعنی جو حاکم وقت ہے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا اولی الامر کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن یعصنی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب یہ امیر یعنی امیر المومنین حاکم وقت مسلمانوں کا، اس کو بھی آگے حکم چلانے کے لیے یعنی جن جن امور میں کہ جہاد کے لیے کب نکلنا ہے، یہ کام کب کرنا ہے، باقی کچھ چیزیں تو فکس ہیں، وہ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، عارضی امور کے اندر پھر یہ حکم دے گا اور دوسرے اس کا حکم مانیں گے، مگر یہ حکومت اس کی تب چلے گی جب یہ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم رکھے گا۔ اگر یہ ادھر سے بغاوت کرتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی پاکستان کے نظام کے اندر یہ چیز سر فہرست ہے کہ اطاعت حکمرانوں کی جائے گی اس شرط پر کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر وہ اطاعت امریکہ کی کرتے ہیں، یہود و ہنود کی کرتے ہیں، غیر مسلم حکمرانوں سے دوستیاں کر کے ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو پھر شریعت ان کی اطاعت کا حکم کینسل کر دیتی ہے۔ اور پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں ایسے لوگ حکومت کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو زمین پہ نافذ کریں۔ اور جس وقت ایک شخص اس کام کے لیے نکلتا ہے تو یہ کام امت میں سر فہرست کاموں میں ہے کہ ایک شخص زمین پر عدل کا نظام نافذ کر رہا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، تو اللہ کے دربار میں اس وقت کے لوگوں میں وہ سب سے پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر جو ایسا حاکم ہو اس کے خلاف بولنے سے پھر روکا گیا کہ تم اس کے خلاف بول نہیں سکتے، اور پھر اس کے فضائل بیان کیے گئے، اس کے ایک ایک فیصلے کے لحاظ سے شریعت مطہرہ میں اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عدل ساعت افضل من عبادت 60 سنتن، ایک گھڑی کا عدل 60 سال بندگی سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اب عدل کی روزانہ ڈیمانڈ ہے، عدل کی ہر وقت ڈیمانڈ ہے، عدل کی روئے زمین پر نظام کے اندر سب سے بنیادی ڈیمانڈ ہی عدل کی ہے۔ گلی گلی میں عدل، شہر شہر میں عدل، ہر طبقے میں عدل۔ تو اس عدل کی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا جو نظام ہے اس کی بنیاد رکھی، اور جب اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ویرانیاں آتی ہیں۔ یعنی پاکستان کی خوشحالی
اور باقی ملکوں کی خوشحالی یعنی جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جس طرح اب یہ سمجھ لیں کہ کچھ کام کچھ لوگوں کی ریفریشمنٹ ہے اور ہمارے ہاں وہ حرام کاری ہے. کچھ لوگ عریان ننگے ناچ رہے ہیں اور مرد و زن، تو یہ ان کی تفریح ہے، یہ ان کی خوشی ہے، اور ہمارے ہاں یہ شریعت سے بغاوت ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. کچھ لوگ وہ اسے اپنا کلچر کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا خطرہ ہے. اس بنیاد پر اوروں کے نظام اور پاکستان کے نظام میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے یوم من امام عادل افضل من عبادت 60 سنتاً. پاکستان میں نظام ایسے بندے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جس کا ایک دن 60 سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہو. حد یقام فی الارض بحقہ ازکی فیہا من مطر 40 یوما. اب بارش نہ برستی ہو، قحط پڑا ہوا ہو، ہر چیز بھسم ہو رہی ہو، جانور مر رہے ہوں اور فصلیں سبزہ سب ختم ہو رہا ہو، تو بارش ہو جائے تو اس سے کتنی ہریالی، کتنی خوشحالی آئے گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک شرعی حد نافذ کی جاتی ہے، مثلا چوری کی بنیاد پر چور کا ہاتھ کاٹا گیا، زانی پر حد لگائی گئی، شرابی پر حد لگائی گئی، تطہیر کی جا رہی ہے، یعنی معاشرہ اس میں یہ نظام ہے کہ حدود اس کے اندر نافذ ہوتی ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حد کو نافذ کرنے سے جو برکت آتی ہے وہ 40 دن کی بارش سے زیادہ ہوتی ہے. ازکی فیہا من مطر 40 یومن، یعنی 40 دن کے راتوں کو بارش ہو، پھر صبح سورج نکلے دھوپ، پھر رات کو بارش ہو جائے، پھر دھوپ نکلے. اب اس سے کتنی ہریالی آتی ہے، کتنی خوشحالی ہوتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں نظام دے رہا ہوں انسانی معاشرے کے اندر، جب اس نظام پہ عمل ہوتا ہے بدی کو روکنے کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے، بظاہر ایک سخت چیز ہے لیکن اس کے اندر کرم کتنا ہے. فرمایا ایک حد جب قائم کر دی جاتی ہے تو وہ 40 دن کی بارش سے زیادہ اس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یعنی یہ ہے نظام پاکستان جس کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ اس کے اندر جرائم کا خاتمہ ہو، کہ حدود نافذ ہوں، اور حدود نافذ اس نظام میں ہے جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ دوسرے تو ان کو کبھی معاذ اللہ وحشیانہ سزائیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور جرائم دوسرے نظام خود پیدا کرتے ہیں. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے یہ نظام قائم کرنا ہے اس کے لیے پھر اس کی فضیلت بیان کی، اس کے لیے دعائیں کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لعمل العادل فی رعیتی یوم واحدہ، رعایا میں جو بادشاہ ہے وہ ایک دن رعایا کی خدمت کر رہا ہے. ایک طرف اس کا کام ہے جس کو بظاہر آج کے لوگ سیاسی کہہ دیں گے، لیکن وہ شرعی امام ہے، اس کا یہ کام
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل من عمل العابد فی اہلہ 100 عام، محض عابد اپنے گھر میں 1 صدی بندگی کرتا رہے، اس سے اس حاکم کا 1 دن زیادہ مقام رکھتا ہے کہ جس نے رعایا کے مسائل سنے، عدل قائم کیا، ظلم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا۔ یعنی کہاں وہ 1 صدی کا روزہ، 1 صدی کا قیام، 1 صدی کی تسبیحات، اور کہاں 1 دن۔ یعنی شریعت میں نظام کی ویلیو کتنی ہے اور نظام لانے والوں کا مقام کتنا ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برقرار کرنے والے، پھر یہ جو اس کی جو کابینہ ہوگی، اس کے جو ورکر ہوں گے، ان سب کو اس کی نیکی کا حصہ ملے گا کہ یہ سب ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص خود اس چیز کا طلبگار نہیں ہوتا کہ مجھے اپنا صدر بناؤ، مجھے اپنا وزیر اعظم بناؤ، مجھے اپنا امیر المومنین بناؤ، لیکن جس وقت اسے بنا دیا جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ جو اس کے لیے معاون بن جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، یقال للامام العادل فی قبرہ، امام عادل، یہ جو منصب غیب ہے امت میں سے، امام عادل کہ جو ہو زندہ لوگوں میں اور زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرے، یہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اسے قبر میں کہا جاتا ہے ابشر فإنک رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو خوش ہو جا کہ قبر میں تو تنہا نہیں رہے گا، تجھے برزخ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ فإنک رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے مقام پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من واللہ اللہ عز وجل من امر المسلمین شیئا، کہ جسے اللہ نے مسلمانوں کے امور میں سے کسی امر کا والی بنا دیا، مسلمانوں کے امور میں سے، یعنی وہ یوں سمجھو کہ محلے میں ہے، یونین کونسل میں ہے، وہ اس سے اوپر ضلعی سطح پر ہے، وہ صوبائی سطح پر ہے، وہ مطلقاً امیر المومنین ہے، فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا، اس نے اپنے منصب پر رہتے ہوئے خیر کا سلسلہ جاری کیا، جعل له وزیر صدق، اللہ اس کا کوئی وزیر صدق بنا دیتا ہے، فَإِن نَاسِيَ ذَكَرَهُ وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، اگر یہ بھول جائے تو وہ وزیر اس کو یاد کراتا ہے، اور اگر اسے یاد ہو تو وزیر اس کا معاون بن جاتا ہے۔ یعنی اس میں اگلی حدیث میں آئے گا کہ وہ فرشتوں کی طرف سے اللہ اس کے ساتھ فرشتے اٹیچ کر دیتا ہے، وہ فرشتے اس کے معاون ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا دنیا دار ہے کہ نوری اس کے ساتھ معاون میں ہے۔ یعنی اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ہے، تو اس کے اندر روحانیت کتنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں، ما من الناس
احد اعظم اجرا من وزیر صالح یکون مع امام فیأمرہ بذات اللہ فیطیعہ، کہ جس وقت ایک ظاہری وزیر یعنی ظاہری انسانوں میں سے کسی امیر المومنین کے ساتھ وہ رہتا ہے اور اس کو اچھائی کا مشورہ دیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا اجر کسی کو نہیں ملے گا جتنا اجر اس وزیر کو ملے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ حکم دیا، فرمایا لا تسبوا السلطان، سلطان کو گالی نہ دو، یعنی اگر وہ سلطان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمران ہے، اگر وہ سلطان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، تو پھر اس کی یہ پرسنالٹی ہے کہ سرکار فرمانے سے گالی نہ دو۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ بغاوت کرے گا دین سے، پھر تو ہو سکتا ہے ایسے مقام پر بھی پہنچے کہ اس پہ لعنت کی جائے، لیکن جب دین کے وہ تابع ہے تو پھر شریعت نے اس کو اولی الامر کہہ کر ایک تو اس کی اطاعت لازم کی، پھر یہ کہ اس کا ایک دن 60 سال کی بندگی سے افضل ہے، پھر ایک صدی سے افضل ہے، اور پھر قبر میں وہ رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اعزاز رکھا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے لا تسبوا السلطان، سلطان کو گالی نہ دو، کیوں؟ فإنہ ظل اللہ فی الارض، کہ وہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے، وہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے، بہ یقیم اللہ الحق، اس کے ذریعے اللہ حق قائم کرتا ہے، ویظہر الدین، اللہ دین کو اس کے ذریعے سے غالب کرتا ہے، وبہ یرفع اللہ الظلم، اللہ اس کے ذریعے ظلم ختم کرتا ہے، ویہلک الفاسقین، اس کے ذریعے اللہ فاسقوں کو ہلاک کرتا ہے۔ تو ایسا جو سلطان ہے پھر اس کے لیے دعاؤں کا حکم دیا گیا، اور یہ پابندی لگائی گئی کہ اسے کوئی گالی نہ دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما الامام جنۃ، کہ امیر المومنین جو مسلمانوں کا ہے وہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے قوم بچ کے رہے گی، اور اس کی حفاظت کے اندر رہ کر وہ دین کے جو امور ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ان ارشادات کے اندر یہ بھی ہے کہ جس وقت کوئی مانگ کے نہیں لیتا بلکہ اسے بنا دیا جاتا ہے، تو خالق کائنات اس کے ساتھ ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، معاون بنتا ہے، اور اگر وہ خود چھین کے لیتا ہے، مانگ کے لیتا ہے، تو وکل الی نفسہ، پھر اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چند احادیث اور آیات جو آپ کے سامنے اس وقت پیش کی ہیں، اس سے یہ مقصد ہے کہ قوم کے ذہنوں میں مسلسل یہ آواز پہنچائی جائے۔ ہمارے عرف میں سیاست کا مفہوم بھی غلط سمجھا جا رہا، خلافت کا مفہوم بھی غلط سمجھا جا رہا، پاکستان کی پاکستانیت کا مطلب بھی غلط سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی تب یہ سارے حالات ہیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہیں، تب یہ ہے کہ جو عدم اعتماد لا رہے ہیں وہ خود کتنے عدم اعتماد کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ باری باری پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس جمیل ہو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا متوالا ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا پیکر ہو، حضرت مولا علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، جبکہ شریعت میں تو ان لوگوں کو آئیڈیل قرار دیا گیا سیاست میں، خلافت میں اور نظام چلانے کے لحاظ سے۔ جب تک ان کی تعلیمات کے پابند لوگ نظام نہیں چلائیں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، چونکہ مچھلی کو پانی سے دور رکھ کر آپ اس کو اور جو کچھ بھی مہیا کریں، اس کے اضطراب میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ اسے کہیں کہ تجھے اچھے شوکیس میں رکھ دیتے ہیں، اسے کہیں تو پانی نہ مانگ، تجھے سونے کی الماری میں رکھ دیتے ہیں، تو مچھلی کو نہ سونے کی ضرورت ہے نہ شیشے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اور پانی دیے بغیر اس سے یہ توقع رکھنا کہ اس کا اضطراب ختم ہو اور زندہ بھی رہے، تو یہ حماقت ہے۔ یا تو مر جائے گی یا تڑپتی رہے گی جب تک کہ اسے پانی نہ ملے۔ تو پاکستان کی ساخت ہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے لیے ہے۔ یہ مچھلی بنی ہی اس مقصد کے لیے ہے، اس کا گزارا ہی اس میں ہے۔ اس سے ہٹا کر اسے کوئی ورلڈ آرڈر، کوئی ازم، کوئی نظام دیا جائے تو اس کا اضطراب ختم نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس نے قائم رہنا ہے، اللہ کے فضل سے اس نے باقی رہنا ہے۔ اس کی بقا کے لیے جو چیز لازمی ہے وہ وہی نظریہ ہے جس کے پیش نظر اسے بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا، اس کے لیے آج ہمیں قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی بظاہر یہ جتنے لوگ اسمبلی کے اندر خواہ وہ اقتدار کے بینچوں پر ہیں یا اپوزیشن کے بینچوں پر ہیں، یہ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں، یہ سارے پاکستان کے لیے خود ایک مسئلہ ہے۔ ان میں سے ہر بندہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، کہ وہ پاکستان کے ایوان میں بیٹھا ہے اور اس لائق نہیں کہ وہ پاکستان کے ایوان میں ہوتا۔ وہ اس ایوان میں بیٹھا ہے جس کی مثال ایک مسجد جیسی ہے، وہ مسجد جس کو امامت کے لیے ایک مصلح درکار ہے، ایک ولی، ایک رہبر، قرآن و سنت کا ایک عالم اور دین متین پر مکمل عمل کرنے والا، ایک شریعت کا پابند، وہ درکار ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرائے۔ تو جب جماعت کرانے کے لیے انہیں مسلط کیا جا رہا ہے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، جماعت کرانے کے لیے انہیں مسلط کیا جا رہا ہے جنہوں نے کبھی مسجد کا رستہ ہی نہیں دیکھا، جماعت کرانے کے لیے خواہ وہ اپوزیشن ہو خواہ وہ اقتدار والے ہوں، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں اور ایک ہی کھوٹے سکے کے مختلف روپ اور رخ ہیں۔ ان کا مقصد صرف مفادات، وہ کسی طریقے سے حاصل ہوں، ان مفادات کا تحفظ، ان کے لیے باریاں بنانا، ان کے لیے تانے دینا، ان کے لیے اختلاف کرنا، ان کے لیے متحد ہو جانا، ان مفادات کے لیے کبھی کسی کو دشمن بنانا، انہی کے لیے پھر اس کو دوست بنا لینا، ان مفادات کے لیے کبھی کسی کو گدھا کہنا، ان مفادات کے لیے پھر اس گدھے کو باپ کہنا، یہ ان سب کا مشترکہ عمل ہے جس سے ان میں کوئی بھی مستثنا نہیں۔ اور جو مذہب کا نام لے کر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، وہ ان سے بھی بدتر ہیں کہ انہوں نے، چلو یہ تو ہے کہ یہ دنیا دار ہیں، یہ گندے ہیں، اور وہ دین کا نام لے کر تجارت کر رہے ہیں اور دین کا نام لے کر ایک گندی دنیا داری کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی پاکستانیت مطالبہ کر رہی ہے اہل وطن سے کہ پاکستان کے نظام کی خاطر
امریکہ، برطانیہ، کیمبرج، آکسفورڈ، وہاں کے کیڑے مکوڑوں کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کا نظام قرآن میں ہے، سنت میں ہے، فقہ اسلامی میں ہے۔ صرف اچھے کردار اور عقیدہ والے لوگ جو ہیں وہ درکار ہیں کہ جو یہ فیصلے اس ملک میں، اس زمین پر نافذ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔